بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو چلیے آئیے صالح علیہ السلام کنٹینیو ہے۔ تو یہ آخری ویڈیو ہوگا صالح علیہ السلام کا۔ تو چلیے سورہ نمبر 53 سورہ نجم آیت نمبر 50-51 کی طرف چلتے ہیں۔ کیا کہتا ہے؟ یہ کہ اس نے پہلے عاد کو ہلاک کر دیا اور سمود کو بھی باقی نہ چھوڑا۔ یہ اس قوم کا انجام ہے جس نے نبی کو جھٹلایا، ان کی دعوت کا انکار کیا، اس کی لائی ہوئی نشانیوں کو دیکھ کر بھی ایمان نہیں لائے، اس لیے وہ اس زمین سے مٹا دیے گئے، کیونکہ انہوں نے زمین کے بنانے والے کی بات نہیں مانی بلکہ اس کا انکار کیا۔ پھر ان کو اس زمین پر رہنے کا حق نہیں رہا اور وہ خدائی عذاب کے ذریعے مٹا دیے گئے۔ صحیح حدیث میں آیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تبوک جاتے ہوئے صالح علیہ السلام کے علاقے سے گزرے تو کچھ لوگ سمود کے بنائے ہوئے گھروں میں گھس گئے۔ تب آپ نے فرمایا، اے وہ لوگ، یہ صحیح بخاری 3381 اور مسلم 2980 میں آیا، آپ لوگ ریفرنس چیک کر لیجئے گا۔ یہ حدیث ہے، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کا عذاب آیا، اس لیے ان کے گھروں میں روتے ہوئے داخل ہو، عبرت کے لیے، کہیں تم بھی اللہ کے عذاب میں نہ گر جاؤ۔ ایک دوسرے حدیث میں آتا ہے کہ لوگ اس کنویں کے پاس اتر گئے جس سے سمود کی قوم کے لوگ پانی پیتے تھے، اور لوگوں نے آگ جلا کر کھانا پکانا شروع کر دیا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیگچیا الٹ دو اور جو آٹا تم نے گوندھ رکھا ہے اسے اونٹوں کو کھلا دو۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے چلنے کا حکم دیا اور اس کنویں پر پڑاؤ ڈالنے کا حکم دیا جس سے صالح علیہ السلام کی اونٹنی پانی پیتی تھی، اور کہا، ان لوگوں کے گھروں کی طرف مت جاؤ جن پر اللہ کا عذاب آ چکا ہے، کیونکہ مجھے ڈر ہے کہ تمہیں بھی ویسا ہی عذاب نہ گھیر لے۔ دیکھیے اس میں کتنا سبق ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے امت کا کتنا فکر تھا، کتنی زیادہ فکر تھی، کہ اس بات سے پتہ چلتا ہے کہ جن لوگوں پہ عذاب آیا، صالح علیہ السلام کے جو اس کنویں پر سے پانی پینے کے لیے کہا، جس سے صالح علیہ السلام کی اونٹنی نے پانی پیا تھا، لیکن جو ان کے قوم کا کنواں تھا، جو قوم کا گھر تھا، جو برباد ہوئے، ہلاک ہوئے، جہنم میں گئے، تو ان کے گھروں کے گھسنے سے منع کر دیا۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ عذاب والوں سے جو پہلے عذاب آ چکا ہے اس سے کتنا ڈر، اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنا ڈراتے تھے، اور آنے والا جو دن ہے اس سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبردار کیا ہے۔ تو یعنی ایسے ہی جگہوں کو کھیل و تفریح کی جگہ نہیں بنانا چاہیے، کیونکہ یہ جگہ تو عبرت یعنی کہ نشانی و عبرت یعنی شکشا کے لیے ہے ہمارے، تو اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اور ہم بھی اللہ کا انکار اور اس کی نافرمانی کرتے رہے تو اس کے بنائے ہوئے راستے کو نہیں اپنایا اور اس کے بھیجے ہوئے رسولوں کو جھٹلایا تو بھی کہیں عذاب نہ گر جائے۔ تو اس سے ڈرنا بھی چاہیے ہمیں۔ صالح علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والے توحید پرست عذاب کے بعد کہاں گئے، اس بارے میں قرآن اور صحیح حدیثوں میں کچھ نہیں آیا ہے، تو اس لیے تاریخ دانوں نے الگ الگ باتیں لکھی ہے۔ کسی نے کہا ہے کہ وہ فلسطین کی طرف چلے گئے کیونکہ وہ ان جانوروں کے لیے سب سے بہتر جگہ تھی۔ کچھ کا خیال ہے کہ وہ حجر موت یمن میں جو ہے اس تک چلے گئے کیونکہ وہ ان کا اصلی مکان تھا۔ کہاں گئے؟ قبر آج بھی پائی جاتی ہے۔ کہاں ایک قبر آج بھی پائی جاتی ہے جس کے بارے میں مشہور ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام کی ہے، مشہور ہے بٹ کنفرم نہیں ہے۔ کچھ کا خیال ہے کہ
عذاب کے بعد سارے نبی مکہ چلے آتے تھے تاکہ اللہ کی عبادت کر سکیں، اور وہیں ان کا انتقال ہو جاتا تھا۔ تو ان کا خیال ہے کہ اس وقت مکہ میں 120 نبیوں کی قبریں ہیں۔ یہ بھی ایک علماء کی رائے ہے، کچھ ایک طبقہ ہے، لیکن اس بات کو ماننے میں بہت کٹھنائی ہے، کیونکہ مشکل ہے، کیونکہ پکا کوئی ثبوت نہیں ہے، کیونکہ اور اگر ایسا ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ضرور ان قبروں کا ذکر کرتے۔ یہ بھی ایک وجہ ہے کہ ہم پکا نہیں کہہ سکتے کسی ہسٹورین کو لے کے کہ ہم جو ہے یہ جو ہے کہ سارے کے سارے انبیاء کرام جو ہے وہ مکہ چلے آتے تھے یا مدینہ اس جگہ گئے تھے، ایسا کچھ کہہ نہیں سکتے، مگر ہمیں کسی صحیح حدیث سے اس بارے میں کچھ نہیں ملتا صلی علیہ وسلم کے قوم کے بارے میں کہ وہ کہاں چلے گئے۔ تو آج صالح علیہ السلام کمپلیٹ ہوا، تو آپ لوگوں کو کیسا لگا کمنٹ ضرور کر کے بتائیں، اور ساتھ میں اسے لائک اور سبسکرائب بھی کریں چینل کو، تاکہ ہم لوگوں کی حوصلہ افزائی ہو اور مزید ہم نئے اور ویڈیو لا سکیں۔ تو انشاءاللہ چلیے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اور جو بہت ہی مشہور ٹاپک ہوگا وہ ہوگا، ٹاپک کا نام ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، جزاک اللہ خیر۔